तेज अपने ध्यान अंदर दाखिल हुआ, लेकिन सामने नवल को बाल सेट करता देखकर साकत रह गया। रेड कलर के पाँव तक आते फराक, जिस पर गोल्डन कलर के बेल्ट्स लगे हुए थे, कंधों पर नेट का कपड़ा लगा हुआ था। रेडी शेड के बाल कमर हर बिखरे पड़े थे। आंखों को हल्का स्मोकी टच दिया गया था। लकस पर रेड लप सटक के भर भर कर कोट लाउन गाफले फ्लित छेदी पी गए थे। तेज बना पलक झपके नमन को देख रहा था। बेखुदी के आलम में वो नमन की जानिब बढ़ा। नमन का रुख झटके से अपनी तरफ करते इसको बालों में भरा था, लेकिन जैसे ही तेज की नजर नमल की रेड लप अस्तक पर गई, तेज ने झटके से नमल को छोड़ा और अपना रुख मोड़ते बालों में हाथ चलाते इसने अपनी कैफियत पर काबू पाया था। हाँ जी, क्या हुआ? हम अच्छे नहीं लग रहे? वो नमल आंखों ने कहा कि ये दरी साहब ने दिया है। नमल ने मासूमियत से पूछा। हम अच्छी लग रही हो, तेज ने जज्बात पर काबू पाते हुए बोला था। नमल की तबीयत के पेश नज़र वो कुछ भी कहने से लग जाता था, वरना आज नमल के होंठों पर लगी रेड लिपस्टिक इसके जज्बात को बहुत बुरे तरीके से उभार गई थी। इसके होंठों पर नजर पड़ते क्या कुछ इसके जहन में नहीं आता था, लेकिन अपने महबूब को उसकी बेहोशी के आदर में कुछ कहना इसे ज़िब नहीं दे रहा था। तेज अपनी सोचों में गुम था जब नमल की आवाज़ से अपनी सोचों से बाहर आया। हाँ जी, क्या हुआ? तेज को मुसलसल खबिया हवा देखकर नमल ने पकारा था। कुछ नहीं बढ़िया। तेज ने ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा केचप उठाकर नमल के बालों को बाइंड किया और मेचम स्टोलर उठाकर नमल के सर पर हिजाब बनाने लगा। अचानक नमल ने सी क्या हुआ? खान जी पर लग गई। नमल ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, हुआ सोरी गड़िया अब नहीं करता ऐसे। खान जी ये हिजाब क्यों बना रहे हैं? मैं नहीं चाहता मेरे अलावा कोई मेरी गड़िया की खूबसूरती को देखे। खान जी आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नमल की बात सुनते खान ने धीरे से झुककर इसकी मुस्कारे से सजी पलकों पर अपने लग रखे थे। अच्छा गड़िया, आज बहुत से सरप्राइज मिलेंगे आपको, तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। खान आपके साथ है। और एक बात बढ़िया, कभी कभी खून के रिश्ते बहुत दर्द दे जाते हैं, लेकिन हमें हर हाल में सब्र से काम। खान जी क्या बोल रहे हैं आप? नमल ने तेज की बात दरमियान में काटते पूछा। कुछ नहीं, चलो पता लग जाएगा। रमल भी नमल की तरह सिर दर्शन किए चेहरे पर हिजाब बनाए खड़ी थी। तभी इसके मोबाइल की बेल बजी। हम सब रेडी है, मैं आती हूँ। ओके। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, सामने मल्हान खड़ा था। लारा क्या हुआ? रमल ने भाग कर उसका बाजू पकड़ा था। मल्हान ने रुख मोड़ कर देखा तो रमल को अपने मन पसंद रूप में देखकर साकत रह गया। रमल की आंखों में जैसे ही मल्हान ने देखा, रमल समझ गई कि ये मल्हान है। मल्हान रमल के होठों ने सरगोशी की ख्वाब की कैफियत में उसने रमल के माथे पर लग रखे और कितनी देर वो इसी पोजीशन में खड़ा रमल की खुशबू खुद में बसाता रहा, जब पीछे से खौला बेगम की आवाज़ पर दोनों होश में आए थे। जहाँ देखो बेशर्मी पे दुख चश्मी है, छोटी ये लाम वाले फ्लित छेदी तीन खड़े रहते हो। नमल तुम इधर आओ। मम्मा की बात सुबह नमल कहने पर रमल ने बेसाख्ता सुकून का सांस लिया था कि आज इसके हिजाब ने से बचा लिया। आगे का सोच कर ही इसके रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि रमन कोई जवाब देती, खौला बेगम का फोन बंद हुआ था। वह आ गए तो वो के सीधा हवेली आ जाओ। मल्हान और रमन ने जल्दी से दौड़ लगाते रूम का दरवाज़ा बंद किया था। बच गए दोनों एक साथ बोले थे। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर दोनों ने बेसाख्ता कर कह लगाया था। हंसते हंसते रमल की आंखों से आंसू बने लगे थे। आप क्यों ना लेते? छेदी ना दे मेरी यार। मल्हान के सीने पर हाथ मारते उसने नम आंखों से बोला था। मल्हान ने उसके दबू पर हाथ रखते खामोश करवाया था। पहले ही तुमसे लिया वादा तोड़ कर आया। कुछ मत कहो, अगर मेरा जबर टूटा तो फंक्शन अटेंड नहीं कर पाओगी। मल्हान रमल ने बेसाख्ता मल्हान के सीने पर लग रखे थे। हाँ, ये दूरी बहुत तड़पाती है। ऐसा जुल्म मत करे। इधर देखो। पहले ये बताएं, एतबार नहीं कुछ पर खुद से भी ज्यादा है। फिर बार बार ये मत कहो कि जालिम। नेरिस पर आकर बात करते हैं। अभी फंक्शन शुरू होने वाला है। हम चले। अनाबिया वाइट कलर का पर्ल वाला ड्रेस पहने स्टेज पर बैठी थी। पता नहीं जिन लोगों ने आवाजान से क्या कहा था, जो वो कंबाइंड फंक्शन करने पर तैयार हो गए थे। तभी स्टेज पर लड़के वालों के आने का शोर मचा। बड़े लोग बड़े काम। इतने में तो गरीब लोग दो शादियां कर लेते जितने में ये लोग मंगनी कर रहे थे। हवेली का बेक एरिया फूलों से सजा हुआ था। रंग बिरंगी लाइटन वीआईपी माहौल बना हुआ था। लड़के के स्टेज पर बैठते ही आवाजान ने रस्म शुरू करने का बोला। इससे पहले कि वो लड़का अनाबिया का हाथ पकड़ता, अचानक सब लाइट्स बंद हुई। तेज सामने माइक पकड़े खड़ा था। लेडीज एंड जेंटलमैन, में ये रस्म शुरू करने से पहले कुछ यादें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सामने वाली दीवार पर कुछ पकस और वीडियोज चलने लगी थी। सबसे पहली पक में नमल और अनाबिया आगे भाग रही थीं और उनके पीछे रमन डंडा उठाकर खड़ी थी। पक देखते सबके होठों पर मुस्कुराहट आई थी।
پھر ایک ایک کر کے کچھ ویڈیوز چلنے لگی۔ ایک ویڈیو میں رمل اور تیس لڑائی کر رہے تھے، پھر اگلی ویڈیو میں چھوٹا سا تیس نمن کو سینے سے لگائے کھڑا تھا، دریا ڈرو نہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر انابیہ اور رمل تیس سے جیتی مان رہی تھی۔ پھر اگلی ویڈیو میں خولا بیگم کمرے میں کھڑی تھی، وہ ونی وہ سمجھتا کیا ہے، خود کو میں برباد کر دوں گی اس کو۔ ہیلو مجھے ڈربس انجیکشن چاہیے ہائی دوست۔ اگلے انسان نے پتہ نہیں کیا کہا تھا جب خولا بیگم بولی تھی، نہیں وہ اس ونی کے لیے نہیں، وہ نمل کے لیے۔ ویڈیو دیکھتے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اگلی ویڈیو میں نے تمہیں اسے ڈرانے کا کہا تھا لیکن تم نے اسے مار دیا تھا، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ اس کا قتل میں کرنے کو کہا تھا۔ ہاں خولا جائیداد کے لیے جان لے بھی سکتی ہے اور دے بھی سکتی ہے۔ خولا بیگم اندھیرے میں آگے بڑھی تھی جب کسی نے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ لگ جاؤ یہی پھر ایک کے بعد ایک سب ویڈیوز چلنے لگے۔ نہیں پلیز میں کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہیں کر سکتا، وہ تمہارے بھائی کو جان سے مار دوں گی۔ تمہیں ہی انابیہ سے نکاح کر کے اس کی جائیداد میرے نام کروانی ہوگی، پھر تمہارا بھائی آزاد ہوگا۔ سامنے ویڈیو والے لڑکے کو دیکھ کر انابیہ نے ساتھ بیٹھ لڑکے کی طرف دیکھا تھا۔ میری جان آپ کہیں ہو، میرے علاوہ آپ کے پہلو میں بھی کوئی بیٹھ نہیں سکتا۔ بدل کے الفاظ پر انابیہ نے اس کا ہاتھ زور سے پکڑا۔ ہاں میں نے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ وہ نمل بے وقوف کیا سمجھی میں اس سے پیار کرتی ہوں، آئی بڑی نما والی نفرت ہے مجھے ان دونوں کی وجہ سے میں طلاق نہیں لی پائی۔ خولا بیگم کے الفاظ نمل کو ساکت کر رہے تھے۔ یہ ایک کر کے ویڈیوز ختم ہو چکی تھی، لائٹس جلنے کی وجہ سے ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، سب کچھ واضح تھا، سب اپنی جگہ ساکت تھے۔ خولا بیگم نے آگے بڑھتے تیس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا، اس سے پہلے کہ وہ تیس کے منہ پر تھپڑ مارتی اگلے بندے نے ان کا ہاتھ پکڑا۔ تیس نہیں، میں جو سب خاموشی سے برداشت کر لوں گا۔ سی بی آئی آفیسر برہان خان یو آر انڈر اریسٹ۔ خولا بیگم تمہیں جان سے مار دوں گی۔ تم نے آج تک میرا کوئی کام نہیں ہونے دیا، تمہاری وجہ سے میرے سب پلینس فیل ہو لیتے شہری، تمہاری وجہ سے میری ڈربس کی ڈیلن فیل ہوتی رہی اور میں سمجھتی رہی، یہ سب پیش کرتا ہے۔ نران چلتا ہوا تیس کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور بولا، ہم دو جسم اور ایک جان ہیں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ ہم الگ ہو سکتے ہیں؟ ہم کبھی الگ تھے ہی نہیں۔ جتنی راتیں اس حویلی میں تیس نے گزاری ہے اتنی ہی منہان نے تیس بن کر گزاری ہے۔ رمل ساکت نظروں سے منہان کا دیکھ رہی تھی، ہر کوئی ساکت تھا، دھچکے پر دھچکا لگ رہا تھا۔ یہ سب پنین میرا تھا، شروع سے لے کر اب تک مجھے آپ پر شک تھا، یہ میرا رچایا کھیل تھا جو تم سب لوگ کھیل رہے تھے۔ تم لوگوں کو لگا تھا کہ تم لوگ حاکم ہو، حیران کا ماسر مائنڈ میں تھا جو تم لوگوں کو کٹ پتلیوں کی طرح چلا رہا تھا۔ منہان نے سب کو ساکت دیکھتے سب بتایا۔ خولا بیگم نے منہان کو دھکا دیتے بھاگنا چاہا۔ ہاں کوئی فائدہ نہیں خولا بیگم، وہ کیا ہے نہ کہ میں پکے انتظام کرتا ہوں، چاروں طرف میرے بندے کھڑے ہیں۔ واقعی ہر طرف ہاتھوں میں پستل پکڑے لڑکے کھڑے تھے۔ منہان نے کرسی پکڑتے اس پر بیٹھتے ٹانگ پر ٹانگ رکھی تھی۔ ہمن خولا بیگم اب آپ خود بتائیں گی یا میں اپنے طریقے سے بے لام وغیرہ سکون گنا؟ منہان نے دن خولا بیگم کی طرف کرتے ہوئے کہا، ہاں میں نے کیا سب کچھ، اس گھر کے چھوٹے بیٹے کو میں نے مروایا، ہاں جائیداد چاہیے مجھے، اس کے لیے میں نے ہر غلط کام کیا، سمگلن بھی کی، لیکن تم لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرے ہاتھ بہت اونچے ہیں۔ خولا بیگم کا اتنا بولنا تھا، منہان نے اشارہ کیا، یہ لے آپ کے ہاتھ بھی آپ کے برابر کھڑے ہیں۔ منہان کے بندوں نے خولا بیگم کے ساتھ ہی اس کے ساتھ کھڑے کیے تھے۔ اب ہنسنے کی باری تیس بھی تھی۔ خولا بیگم کے ساتھ ہی انہیں حاکم خان بھی موجود تھا۔ تم نکالا انسان، تم کوئی کام ڈھنگ سے نہ کر پائے، تمہاری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، اگر تبھی تم اپنا جرم قبول کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا، آج تم سے رشک لڑانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ خولا بیگم کے الفاظ سب کو ساکت کر رہے تھے۔ اگر تم مجھ سے بے وفائی نہ کرتے تو آج ہم دونوں خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن تم تو طوائف کی زلفوں کے اسیر ہو گئے، اور کہاں ہے تمہاری وہ ناجائز اولاد؟ خولا بیگم اپنے پاگل پن میں سب سچ بتاتی چلی گئی، ہر راز سے خود ہی پردہ اٹھا دیا۔ جب کر جاؤ میں نے نکاح کیا تھا، نکاح اور وہ رہی میری اولاد۔ حاکم خان نے سٹیج پر بیٹھے بدر کی جانب اشارہ کیا، سب لوگوں نے بدر کی جانب دیکھا۔ منہان کے اشارے پر اس کے بندے پہلے ہی حال خالی کروا چکے تھے، اب صرف ان کے فیملی ممبرز ہی تھے۔ بدر سٹیج سے اترتے اپنے باپ کی جانب بڑھا اور آنکھوں نے نفرت لیے اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے بولا، وہ تو پہچان لیا آپ نے کہ میں سردار حاکم کی اولاد ہوں۔ ہاں شکر کہ آپ نے ناجائز نہیں کہہ دیا، ورنہ شہید میں مر ہی جاتا بدر بیٹا۔
حاکم خان نے بدر کے قریب جانا چاہا لیکن بدر نے ہاتھ کھڑا کر کے انہیں وہیں روک دیا اور لہجے میں نفرت لیے جب بولا تو حاکم خان کی رسپی ہی مٹی میں ملا گیا۔ مت کہو بیٹا، آپ باپ کہلانے کے لائق نہیں، لے جاؤ انہیں اور ان کے جرم کڑی سے کڑی سزا دلا۔ ہاں باپ بیٹے کا ایموشنل ڈرامہ شروع ہو گیا۔ خولا بیگم کی زبان نے پھر زیر ڈبلا۔ ایک راز کی بات بتاؤں، تمہاری بیوی کو مروانے والی بھی نہیں تھی میں۔ خولا بیگم، ہاں خولا نے سب کو برباد کر دیا۔ تبھی سکتے میں کھڑی نمل آگے بڑھی۔ خولا بیگم نے خود کو برباد کر دیا۔ پیسے اور جائیداد کی خاطر آپ نے کتنوں کی جان لی، آپ نے کتنے گنا کی۔ اور خولا بیگم، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ نے اپنی بیٹی کو ڈیوس کا عادی بنا دیا۔ آپ نے اپنی بیٹی کے شوہر کو مروانے کی کوشش کی اور تو آپ نے کسی کے نکاح میں ہو کر کسی اور انسان سے عشق کی پانکیاں مجھے نفرت ہو گئی ہے کہ ہاں میری ماں، لیکن ایک بات میں بتا دوں آپ کو خولا بیگم، اب رمن آگے بڑھی تھی۔ بے شک اس دن نمل نے آپ کی ہر بات مانی تھی، لیکن جو فائل آپ کو دی تھی وہ جائیداد کی فائل نہیں تھی اور اس پر موجود تیز کے سائن بھی بیکار تھے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ جائیداد تو آغا جان بہت پہلے ہی ہم تینوں بہنوں کے نام کر چکے تھے۔ آغا جان نے کہا تھا تیز کے نام کروانے کو، لیکن تیز نے وہ ہم تینوں کے نام کروا دی تھی۔ اور بابا آپ مجھے دیکھ ہوا جان کر کے آپ کو بھی اپنی بیٹیوں سے زیادہ جائیداد عزیز ہے۔ یہ لے فائل، اس میں ساری جائیداد کے ساتھ ہم تینوں بہنوں کے سائن بھی موجود ہیں، کر دی سب آپ لوگوں کے نام۔ لیکن ایک بار بابا ہمیں اپنے سینے سے لگا کر ایک باپ کی طرح پیار کر دے۔ رول کی بات پر سب کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ تبھی ملحان کی آواز گونجی، پلیز یہ سب بعد میں کرنا، ابھی مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ چلو خولا بیگم آپ کو جیل کی سیر کروائیں۔ خولا بیگم پاگل ہوتے چیخنے چلانے لگی، نہیں نہیں میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اس جائیداد کے لیے تیز کو زہر دیا، نمل کو درگز دی، اس لڑکے کو پیسے دے۔ لیکن ملحان کے ساتھ موجود لیڈی آفیسر نے انہیں ہتھ پڑی لگائی اور اس سے پہلے کہ وہ باہر کی جانب بڑھتے ہیں فضا میں بولتے، میں منہور حسین شاہ اپنے ہوش و حواس میں خولا بیگم کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ خولا بیگم بہت چیخی چلائی لیکن وہ آفیس انہیں لے گئی۔ باقی سب کو بھی ملحان کے بندے لے گئے تھے۔ اب وہاں سب ساکت کھڑے تھے۔ اب آگے کیا ہونا تھا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔